آپ کی یونیورسٹی میں فیمیلز لیکچرار بھی ہوں گی نا؟ وہ اب مکمل طور پر اس کی طرف متوجہ ہو کر بولی۔ اس نے سر ہلایا۔ ہاں وہ تو ہیں، پر کیوں؟ اس نے جواب کے ساتھ ہی سوال بھی کیا تھا۔ کہیں آپ کا ان سے کوئی افیئر تو نہیں تھا نا؟ اس نے تیکھی نظروں سے اسے دیکھ کر پوچھا۔ لاحول، شرم کرو، تم مجھے اپنے شوہر سے کیسی باتیں کر رہی ہو؟ وہ جھنجھلا کر بولا۔ مجھے ضروری لگا پوچھنا۔ وہ کندھے اچکا کر بولی۔ احد مسکرا دیا۔ اس نے علیزہ کو بہت خوبصورت ہاتھ تھام لیے تھے۔ ویسے تمہارے ہوتے اب میں کسی اور کی طرف کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ وہ شرارت سے بولا۔ کیوں، شادی کے بعد آپ کی شکل بگڑ گئی ہے یا آنکھیں خراب ہو گئی ہیں؟ وہ آئس کریم کھاتے ہوئے کندھے اچکا کر بولی۔ ایک تو تم سے رومانس بھی نہیں کیا جا سکتا۔ احد نے چڑھ کر اس کا ہاتھ چھوڑا اور پیپرز پر جھک گیا۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ علیزہ بھویں سکیڑ کر بولی۔ علیزہ سو جاؤ، اس نے روبدار آواز میں کہا۔ علیزہ نے گھور کر اس کو دیکھا اور تیز آواز میں کارٹون لگا لیے۔ تم سے بات کرنا ہی فضول ہے۔ وہ پیپرز اٹھاتے ہوئے تنگ آ کر بولا۔ تو میں نے کب کہا ہے؟ وہ کندھے اچکا کر آرام سے بولی۔ احد نے اس کو گھور کر باہر چلا گیا۔ علیزہ کچن میں کھڑی ناشتہ بنا رہی تھی۔ احد یونیورسٹی جانے کے لیے نیچے آیا تو علیزہ نے اپنا چہرہ دوسری جانب موڑ لیا۔ شاید وہ جھجک رہی تھی۔ وہ مسکرا دی اور ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ گیا۔ علیزہ، ناشتہ لاؤ، گلا کھنگار کر بولا۔ جی لائی، وہ پھنسی پھنسی آواز میں بولی۔ جو ہی وہ اس کے لیے ناشتہ لائی، احد نے اس کی چوڑیوں سے سجی کلائی تھام لی۔ علیزہ نے بے چارگی سے اس کو دیکھا۔ احد کو اس پر ترس آ گیا، تبھی اس کی کلائی چھوڑ دی۔ اس نے ناشتہ دیکھا تو ابکائی آتے آتے رکی۔ پراٹھا سارا جلا ہوا تھا اور آملیٹ آدھا کچا آدھا پکا۔ اس نے ایک نظر اس کو دیکھا جو مسکرا رہی تھی۔ آپ کو پتہ ہے بابا میری اتنی تعریف کرتے تھے کہ اتنا اچھا ناشتہ بناتی ہے میری بیٹی، وہ تفاخر سے بولی۔ واقعی اس ناشتے پر تو فخر ہی کیا جا سکتا ہے، وہ بے چارگی سے کہتے اٹھ کر کھڑا ہوا تھا۔ کیا ہوا، کھا تو لیں، وہ منہ بنا کر گویا ہوئی۔ بہت شکریہ تمہارا، وہ طنز کہتا ہوا چلا گیا۔ او نہیں، اتنا دماغ خراب ہے اس کھڑوس کا، چڑھ کر کہتی علیزہ اندر واپس آ گئی۔ پر تایا جان، وہ تو مجھ سے بات ہی نہیں کرتے ہیں، وہ بے چارگی سے بولی۔ علیزہ، تمہیں خود پر دھیان دینا چاہیے، اس کا دھیان رکھنا چاہیے، دیکھو وہ بالکل صحیح ہو جائے گا، انہوں نے اسے سمجھایا۔ وہ کافی دیر سے علیزہ کو سمجھا رہے تھے۔ ٹھیک ہے تایا جان، میں وہی کروں گی، اس نے سمجھداری سے کہا۔ اوکے، اللہ حافظ تایا جان۔ اس نے فون بند کر دیا اور باہر دیکھا جہاں سے کرسٹی بھاگی ہوئی آ رہی تھی۔ اس کے پیچھے کتا جو کل شام ہی احد لایا تھا بھاگا آ رہا تھا۔ علیزہ نے سانس اوپر کا اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا تھا۔ احد، وہ چلائی تھی، وہ یونیورسٹی گیا تھا۔ اس نے کرسٹی کو گود میں اٹھایا اور صوفے پر چڑھ گئی۔ کتا مسلسل کو دیکھ کر بھونک رہا تھا جیسے ان کو نیچے آنے کا انتظار میں ہو۔ اس نے فوراً احد کا نمبر ملایا۔ احد، گھر آ جائیں پلیز، وہ روتے ہوئے بولی۔ کیوں، کیا ہوا؟ وہ فوراً پریشان ہو گیا تھا۔ تبھی کتے نے جست لگائی تھی۔ فون علیزہ کے ہاتھ سے گر کر ٹوٹ گیا تھا۔ علیزہ نے چیخ مار کر ہاتھ کانوں پر رکھ لیے۔ کرسٹی الگ میاؤں میاؤں کر رہی تھی۔ یار پروفیسر اظہر، پلیز آپ لیکچر اٹینڈ کر لیجیے گا میرا، وہ تیزی سے کہتا ہوا نکل گیا۔ ارے سنو تو احد، عجیب لڑکا ہے، وہ بڑبڑاتے ہوئے روم میں چلے گئے۔ وہ جو ہی اندر داخل ہوا اس کا قہقہا چھوٹ گیا تھا۔ علیزہ نے رو کر برا حال کیا ہوا تھا۔ وہ کرسٹی کو گلے لگائے بیٹھی تھی اور جو ہی کتا بھونکتا وہ بھی چیخنا شروع ہو جاتی۔ ہے ٹام، اس نے پیار سے ٹام کو بالوں سے سہلاتے ہوئے کہا اور اس کا لمس پا کر مطمئن ہو گیا تھا۔ اس نے ٹام کے گلے میں بندھا ہوا پٹا پکڑا اور باہر بڑھ گیا۔ علیزہ نے کرسٹی کو لی نیچے اتری۔ وہ جھک کر باہر اور جھانک کر باہر جہاں احد کتے کو باندھ رہا تھا اس کو اس کی جگہ پر چھوڑ آئے۔ اتنا ذلیل ہے یہ کتا، کسی اچھی جگہ پر آ کر ان کا دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ علیزہ سخت تنگ آ گئی تھی اس سے، تبھی ناک چڑھا کر بولی۔ احد نے اس کو گھور کر دیکھا۔ تمہارے کہنے پر تو میں ہرگز نہ چھوڑ کر آؤں گا اسے۔ مجھ سے کیا دشمنی ہے آپ کی؟ وہ دونوں ہاتھ کمر پر جما کر بولی۔ دشمنی کیا، انفیکٹ مجھے تو تم میری سب سے بڑی دشمن لگتی ہو، وہ ناک سے مکھی اڑانے کے انداز میں بولا۔ ہاں، شرم آنی چاہیے آپ کو، میرے پاس اتنا فضول ٹائم نہیں ہے، وہ منہ پھلا کر کہتی ہوئی کمرے میں چلی گئی۔ اللہ، اب اس بلا کو مجھے ساری زندگی برداشت کرنا ہے، وہ تنگ آ کر کہتا کچن میں آیا۔ بے حد بھوک لگی تھی مگر فریج بالکل خالی تھی۔ محترمہ علیزہ نے کچھ پکانا ضروری نہیں سمجھا تھا اور جو فریج میں پڑا تھا وہ اس نے یوں فریج میں رکھا، خراب ہوتا برداشت نہ ہوا تو وہ بھی کھا گیا۔ رمشا بھی جا چکی تھی، وہ واپس گاؤں۔ اب پھر گھر خالی تھا، صرف احد اور وہ ہی تھے۔ احد نے گھر کو کمرے کے دروازے کو دیکھا جو آدھا کھلا تھا۔ بھوک سے پیٹ میں چوہے ناچ رہے تھے۔ وہ اوپر چلا آیا۔ علیزہ تیز آواز کے میوزک سن رہی تھی۔ تمہیں پتہ بھی ہے کہ شوہر کو کھانا بھی بنا کر دینا ہوتا ہے، احد نے قدرے غصے سے کہا تھا۔ دیکھے بیوی اپنی جگہ، مگر میں ہرگز آپ کی نوکرانی بننا پسند نہیں کروں گی، وہ ہاتھ اٹھا کر بولی۔ احد کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ واٹ از دا مینس مس علیزہ،
کھانے پکا دینے سے کوئی کسی کی نوکر نہیں بن جاتا، مجھے تو آج پتہ چلا ہے یہ، وہ طنزیہ بولا۔ علیزے نے تنک کر اس کو دیکھا۔ پلیز احد، آپ یہ باتیں باہر جا کر کریں، مجھے ڈسٹرب مت کریں۔ آپ سبھی کو امید ہے پریویس پارٹ اچھا لگا ہوگا۔ اگر آپ نے ابھی تک نہیں دیکھا ہے تو پلیز پہلے پریویس پارٹ دیکھیں۔ میں میوزک سن رہی ہوں۔ سارا موڈ کا ستیہ ناش کر دیا۔ وہ بڑبڑاتی ہینڈ فری لگا گئی۔ احد کچھ دیر کھڑا اس کو گھورتا رہا، پھر پیر پٹکتا نیچے چلا گیا۔ علیزہ حسب عادت گنگنانے لگی۔ شام کو احد باہر بیٹھا ٹھنڈی ہوا سے لطف اندوز ہو رہا تھا جب وہ دھڑام سے کرسی پر آ بیٹھی۔ احد نے ہلکی سی آنکھیں کھول کر اس کو دیکھا، پھر دوبارہ سے بند کر لی۔ جاہل لڑکی، وہ ہلکے سے بولا۔ جاہل لڑکا، اس نے بھی دوبدو کہا تھا۔ احد نے دونوں آنکھیں پٹ سے کھول گئی تھیں۔ تمہاری اماں ابا نے تمہیں تمیز نہیں سکھائی کہ شوہر سے کیسے بات کرتے ہیں؟ احد نے اس کو گھور کر دیکھ کر کہا۔ سکھائی تو ہے، پر یہ بھی سکھایا ہے کہ زیادہ سر پر مت چڑھانا۔ اس نے ایسے کہا جیسے بہت ہی اہم بات بتا رہی ہو۔ وہ سر پیٹ کر رہ گیا۔ یہ گاؤں کے لوگ حد سے زیادہ بدتمیز ہوتے ہیں۔ وہ غصے سے سوچنے لگا، ویسے آپ لگتے بھی ایسے ہی ہیں، تھوڑی سی اہمیت دے دوں تو بس سر پر چڑھ جاتے ہیں۔ وہ کندھے اچکا کر بولی۔ تمہیں ایسا لگتا ہے؟ مارے صدمے کے احد نے منہ میں پھنسی آواز نکلی۔ ایسا میں نے نہیں کہا، ایسا تو رمشا نے کہا۔ اس نے فوراً تردید کی۔ کیا؟ احد کا غصہ کے مارے چہرہ سرخ ہو گیا۔ جی ہاں، اس نے سر ہلا کر کہا۔ وہ تو خود مجھے ایسی لگتی ہے، وہ چڑھ کر بولا۔ اچھا، میں جا رہا ہوں ٹام کو لے کر سیر پر، تم یہیں رہنا، کہیں مت جانا۔ اس نے علیزے کو خبردار کیا۔ علیزے نے سر ہلا دیا۔ وہ ٹام کی رسی کو کھولتا باہر بڑھ گیا۔ وائٹ شارٹ اور وائٹ ہی شرٹ میں بالوں کو ایک ہاتھ سے صحیح کرتا وہ نکل گیا۔ علیزے وہیں بیٹھی ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ علیزے کی نظر درخت پر بیٹھی چڑیا پر پڑی جو چھوٹی سی چڑیا کو کھانا کھلا رہی تھی۔ وہ کچھ دیر دانہ پانی اپنے منہ میں لیتی اور چھوٹی چڑیا کو منہ میں ڈال دیتی۔ ہاں، کتنی پیاری چڑیا ہے، ابھی پکڑتی ہوں اس کو، علیزے نے سوچا اور فوراً درخت طرف بڑھی۔ چوکیدار اس کو درخت پر چڑھتا دیکھ کر فوراً بھاگتا ہوا آیا۔ بی بی جی، یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ گر جائیں گی۔ تم پر نہیں گروں گی، دفعہ ہو جاؤ، علیزے نے چڑھ کر بولی۔ چوکیدار اس کی بات پر شرمندہ ہو گیا۔ بی بی جی، صاحب جی ناراض ہوں گے، جی نیچے آ جائیں۔ وہ پریشانی سے بولا۔ میں تمہارے سر پر یہ چڑیا کا گھونسلہ پھینک دوں گی، چلے جاؤ۔ بڑی بدتمیز ہے یار۔ وہ پوری طاقت سے چلائی تھی۔ اس کو چلانے اور حرکت کرنے سے نیچے سے شاخ ٹوٹ گئی تھی جس کی باعث اس کا پاؤں لٹک گیا تھا اور وہ پوری کی پوری اوپر والی شاخ کے اوپر انحصار کر رہی تھی۔ ہائے مجھے بچاؤ بچاؤ، وہ چلانے لگی تھی۔ چوکیدار الگ پریشان کھڑا تھا کہ کیا کرے۔ اس نے زور زور سے پاؤں ہلانا شروع کیے جس کی وجہ سے اس کا ہاتھ چھوٹ گیا تھا اور وہ نیچے آ گری تھی، مگر اس نے بروقت اپنا سر اوپر کر لیا تھا۔ اندر آتا احد دوڑا ہوا آیا۔ یہ کیا ہوا؟ وہ چلایا تھا۔ صاحب جی، میں نے منع کیا تھا بیگم صاحبہ کو، مگر انہوں نے ہمارا بات نہیں مانا اور نیچے گر گئیں، چوکیدار نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ احد نے اس کو گھورا تھا۔ میں تو بس یہ چڑیا پکڑ رہی تھی، علیزے منمنائی۔ بکواس بند کرو، وہ دہاڑا۔ علیزے کی وہیں بولتی بند ہو گئی تھی۔ دفعہ ہو جاؤ تم، اس نے چوکیدار کو ڈانٹا۔ وہ فوراً چلا گیا۔ علیزہ سر جھکائے ڈر رہی تھی، اس کے پاؤں سے خون رسنا شروع ہو گیا تھا۔ احد نے ایک سخت نگاہ اس پر ڈالی اور زور سے اس کا ہاتھ دبوچا۔ اوہو، آرام سے پکڑنا نہیں آتا، علیزے نے درد سے کرا کر کہا۔ تم اس قابل ہی نہیں کہ آرام سے تمہیں ٹریٹ کیا جائے، کہا تھا تمہیں کوئی شرارت نہ کرنا، کہیں مت جانا، مگر تمہاری ان ٹانگوں کو سکون ہی کہاں ہے، وہ غصے سے بولا۔ علیزے نے گھور کر اس کو دیکھا۔ آنکھیں نیچے کرو، احد نے اندر جاتے اس کو گھور کر کہا۔ اسی پل علیزے نے نظریں جھکا لی تھیں۔ اس کو کاؤچ پر بٹھا کر فرسٹ ایڈ باکس لینے چلا گیا۔ علیزے وہیں کاؤچ پر سر ٹکا کر بیٹھ گئی۔ نیند سے آنکھیں بوجھل ہونا شروع ہو گئی تھیں۔ احد نے ایک نظر اس کو دیکھا جو کسی بھی پل سونے ہی والی تھی اور فرسٹ ایڈ باکس کی اور اسپرٹ نکالی۔ اس نے روئی میں ہلکی سی اسپرٹ لگائی اور اسے زخم پر لگانے لگا۔ علیزہ سوئی تھی تبھی شور نہیں مچایا تھا۔ اسے زخم کو صاف کر کے اس آیوڈین لگا کر اس پر پٹی کر دی۔ فرسٹ ایڈ باکس بند کر کے وہ واپس اس کو رکھنے چلا گیا۔ واپس آیا تو وہ اسی پوزیشن میں لیٹی تھی اور سوئی ہوئی تھی، کاؤچ پر آڑی ترچھی لیٹی۔ وہ خود سے بھی یگانہ تھی۔ لمبے بال کسی جھیل کی مانند کاؤچ سے لٹک رہے تھے۔ بڑے سے دوپٹے کو گلے میں ڈالے وہ ہلکا سا کسمسائی۔ احد نے فوراً نگاہ ہٹائی اور ہلکا سا ہلایا۔ اندر آ جاؤ علیزے، اس نے دھیرے سے کہا۔ اس نے سوتے ہوئے منع کیا۔ وہ اس کی جانب پشت کر کے سو گئی۔ چاروں ناچار اس نے علیزے کو اپنی باہوں میں اٹھا لیا اور کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ علیزے نے اس کی گردن کے گرد باہیں ڈال لی تھیں اور اس کے سینے سے سر لگائے سو گئی تھی۔ احد ہلکا سا مسکرایا اور روم کا دروازہ کھول کر اس کو بیڈ پر لٹایا، اس پر بلینکٹ ٹھیک کیا اور خود فریش ہونے چلا گیا۔ علیزے اٹھی تو ہلکی ہلکی سرخی آسمان پر پھیل گئی تھی، سورج غروب ہو گیا تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور وال کلاک پر نگاہ لی۔
8:30 का वक्त था। वो दुपट्टा ठीक करती और पैरों में चप्पलें उड़ेसती बाहर चली गई। बिखरे बालों को जूड़े में लपेटती वो सीढ़ियाँ उतरने लगी। आहत को किसी लड़की के साथ बैठा था। अलीज़े ने नासमझी से उस लड़की की पुश्त देखी। जाने कौन थी वो तेज़ी से उसके पास गई। वो मलीहा थी। अरे ये कौन है? मलीहा ने एक रश्क भरी निगाह उसके सरापे पर डाली। ये अलीज़े है, मेरी वाइफ। आहत ने उसके बारे में बताया। आहत प्लीज़ झूठ ना बोलो। मलीहा ने हैरत से उसको दोबारा देखा। इतनी कम उम्र लड़की आहत की बीवी है? अलीज़े यकटक उसको ही देख रही थी। एक जलन का एहसास उसे अपने वजूद में महसूस हुआ था। उसने घूरकर मलीहा को देखा। आहत हंस दिया और उसके पाँव की जानिब देखा। आप ठीक हो अलीज़े? उसने इस्तफसार किया। अलीज़े ने घूरकर उसको देखा और बिना जवाब दिए पैर पटकती ऊपर चली गई, जिसका नतीजे में उसका पाँव मज़ीद दर्द करने लग गया था। वो रोने लग गई थी। देख लो ये छोटी सी लड़की कितनी बदतमीज़ और आफत है, आहत ने हंसकर कहा। मलीहा ने कहा मारा, ऐसी बात नहीं है आहत, अभी छोटी है, मुझे तो उसमें अभी बचपना लगा है। थोड़ी सी बड़ी होगी तो देखना बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तुम ख्याल रखा करो इसका, बहुत मासूम और प्यारी है। मलीहा के लहजे में मोहब्बत थी। उसकी मंगनी होने वाली थी और इसी सिलसिले में उसको कहने आई थी। आहत ने सर हिलाया। अच्छा मैं चलता हूँ। अच्छा मैं चलती हूँ, तुम अपनी बेगम के पास जाओ। नाराज़ होकर गई हैं? वो हंस दिया। हाँ अब मेरी शामत आने वाली है। मलीहा मुस्कुराती हुई चली गई, जबकि वो हंसता हुआ ऊपर कमरे में घुसा। मगर जाते ही अलीज़े ने रोते हुए उस पर तकिया और कुशन फेंकने शुरू कर दिए थे। अरे रुको तो, अरे अरे। वो बेचारा अरे अरे करता रह गया था, मगर अलीज़े तो सुन ही नहीं रही थी। वो हंसता हुआ अपना बचाव करता हुआ अलीज़ा के पास गया, जो अब गुलदान फेंकने ही वाली थी। क्यों बेवा होने का इरादा है तुम्हारा? वो हंसकर बोला। अलीज़े ने आंखें साफ की। मुझसे बात करने की कोशिश भी की ना तो मैं आपको कत्ल कर दूंगी, वो नम आवाज़ में बोली। वो हंस दिया। अच्छा अच्छा बस ना, सॉरी यार, वो मेरी दोस्त दोस्त नहीं माशूका बोले। मेरे से तो कभी ऐसे प्यार से बात नहीं की जैसे उससे कर रहे थे। मैं तो जैसे आपकी कुछ लगती ही नहीं ना, वो उसकी बात काट कर बोली। अहद ने बामुश्किल अपनी हंसी रोकी। अरे मेरी माँ, माफ़ करो मुझे। वो बेचारी तो अपनी मंगनी का इनविटेशन का कार्ड देने आई थी, वो हंसते हुए बोला। अलीज़ा उसको देखती रह गई। सच कह रहे हैं ना? वो आंखों से आता नमकीन पानी साफ करते हुए बोली। उसने सर हिला दिया। उसने सुकून भरी सांस ली, फिर उसको देखा। आहत हंसी रोके देख रहा था। मुंह क्या देख रहे हैं मेरा? मेरा पाँव ये देखें, कितना दर्द हो रहा है, दबाएं। वो डबडबाई आंखों से बोली। आहत ने मुंह खोलकर उसको देखा। ये क्या कह रही हो? तुम चाहती हो मैं तुम्हारा पाँव दबाऊं? नहीं, मतलब मैं तुम्हारा पाँव दबाऊं? वो सदमे से गूंग था। नहीं तो क्या आपके अलावा यहाँ कोई और है? दबाए नहीं तो ताया जान को बताऊंगी, उसने धमकी दी। आहत ने चार न चार उसके पांव दबाना शुरू कर दिए थे और अपनी किस्मत पर को कोस रहा था। सुबह उनकी मुलाजमा ने नाश्ता बनाकर रख दिया था और उनको जगाने आई थी। आहत गहरी नींद में सो रहा था, जबकि अलीज़ा उसके सीने पर सर रखे सोए पड़ी थी। मुलाजमा शर्मिंदा हो गई और वापस जाने लगी, मगर आहत की यूनिवर्सिटी का टाइम हो रहा था। अगर ना उठाती तो डांट पड़ती और अगर उठा देती तो अलग। आखिर वो जी खड़ा करके आहत के पास आई। साहब जी, उसने आहत को कई आवाज़ें दी। वो तो नहीं, मगर अलीज़ा जाग गई। मंदी मंदी आंखों से मुलाजमा को देखा और फिर उठकर बैठ गई। बीबी जी, वो साहब जी को यूनिवर्सिटी जाने का टाइम हो गया है, वो उठ नहीं रहे। अच्छा तुम जाओ, मैं उठाती हूँ, वो मुंह बनाती हुई बोली। वो वापस चली गई। उसने ज़ोर से आहत को झंझोड़ा था। उसने फ़ौरन उठकर उसको देखा। तमीज़ तो तुम्हें आ ही नहीं सकती अलीज़ा बेगम, आहत चीख उठा। ज़्यादा बातें ना बनाए, एक तो यूनिवर्सिटी जाने के लिए उठाया है, ऊपर से मुझे ही सुना रहे हैं वो। वाह क्या बात है, लहराकर तंज़मिया बोली। हाँ बहुत बड़ा एहसान किया है ना, वो बड़बड़ाया। जाना नहीं है? जब वो 10 मिनट तक ना उठा, अलीज़ा पूछ बैठी। जाना है, वो मुख्तसर बोला। अलीज़ा उसे फ़ौरन उसके पास आई। बात सुने, वो बेड पर बैठा था। अलीज़ा नीचे बैठकर उसको देखकर बोली। आहत ने उसको घूरा। पहले तो ऊपर आओ और फिर सुनता हूँ, वो उसको फ़ौरन ऊपर आने का कहकर बोला। वो सर हिलाती ऊपर आई। अब बोलो आहत। वो ना, आप तो लेक्चरार हैं, मैं चाहती हूँ कि मैं आगे पढ़ूँ, मुझे बहुत पढ़ने का शौक़ है, आपको कभी तंग भी नहीं करूँगी, वो खुशी से बोली। आहत ने उसे गौर से देखा। वाकई अगर वो पढ़ लेती तो इस वक्त काफ़ी हद तक मैच्योर हो चुकी होती। अच्छा बस ठीक है, आज बात करूँगा मैं कॉलेज में तुम्हारे एडमिशन से मुताल्लिक, उसने फ़ौरन कहा। क्या वाकई? अलीज़ा के मारे खुशी के पाँव ज़मीन पर ना टिके थे। उसने सर हिलाया। आप इतने अच्छे हैं ना, रमशा सही कह रही थी, मैं इतनी लकी हूँ, वो खुश होते हुए बोली। आहद ने मुस्कुराकर उसको देखा और उसको खुद के करीब किया। अलीज़े ने मुस्कुराकर उसको देखा। आहद ने उसको माथे पर प्यार किया था। अलीज़े ने हमारी शर्म की नज़रें झुका लीं। वो मुस्कुराता हुआ वॉशरूम चला गया। अलीज़े ने सुर्ख चेहरे से उसको जाते देखा और फ़ौरन ड्रेसिंग रूम में कपड़े चेंज करने चली गई।
وہ نیچے آیا تو علیزے اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ بلیک شلوار قمیض میں وہ بالکل سادہ تھی، بریڈ پر جیم لگا ہوا تھا۔ احد نے اس کو دیکھا جو نظریں جھکائے ناشتے میں مصروف تھی، پھر خود بھی ناشتہ کرنے لگی۔ صاحب جی دوپہر میں کیا بناؤں؟ ان کی ملازمہ شہربانو نے ان سے پوچھا۔ مجھ سے کیا پوچھ رہی ہو؟ بیگم صاحبہ سے پوچھو، وہ شرارت سے بولا۔ علیزے نے اس کو دیکھا، پھر ملازمہ کو۔ مجھ سے کیا پوچھ رہے ہو؟ صاحب سے پوچھو، وہ کندھے اچکا کر بولی۔ ملازمہ نے ناسمجھی سے دونوں کو دیکھا۔ بتاؤ، وہ دونوں ایک ساتھ بولے تھے۔ دونوں ہی ہنس دیے۔ اچھا بریانی بنا لیجیے گا، اس بار بھی دونوں نے ایک ساتھ کہا تھا، پھر ایک دوسرے کو دیکھا۔ ملازمہ بھی ہنستی ہوئی چلی گئی تھی۔ یار علیزے، تمہاری صنعت کی ضرورت ہے، کالج میں ضروری ہوتی ہے نا؟ اس نے ناشتہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ تو بابا کے پاس ہوگی نا؟ وہ اس کو دیکھتی بولی۔ اچھا تو مطلب مجھے جانا ہوگا وہاں؟ وہ ہاتھ نیپکن سے صاف کرتے ہوئے بولا۔ نہیں ہمیں، اس نے تسبیح کی۔ وہ مسکرا دیا۔ کیوں، تمہیں کیا کرنا ہے؟ وہ مسکرا کر بولا۔ ملنا ہے اپنے اماں ابا سے، اتنا یاد آتے ہیں۔ وہ اداس ہو گئی۔ اچھا ٹھیک ہے بھائی، ملوا دوں گا، اب اداس مت ہونا، وہ مسکرا کر بولا۔ اچھا چلتا ہوں، ابھی تیار رہنا، تم 3 بجے تک آ جاؤں گا۔ وہ اس کا گال تپ تپاتا اٹھ گیا تھا۔ علیزہ اس کے جانے کے بعد جانے کتنی دیر اپنے گال پر ہاتھ رکھی رہی تھی۔ وہ آیا، علیزے تیار کھڑی تھی، بلو اور وائٹ شلوار قمیض میں، سلیقے سے سر پر چادر کیے۔ وہ اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ آپ آ گئے؟ میں آپ ہی کا انتظار کر رہی تھی، پر آپ وقت سے تھوڑا دیر سے آئے ہیں، کہاں گئے تھے؟ کیوں نہیں آئے ٹائم پر؟ اس نے آتے ہی بولنا شروع کر دیا تھا۔ احد سر پیٹ کر رہ گیا۔ ارے میری ماں، سانس تو لینے دو مجھے، بتاتا ہوں۔ وہ سرپٹ گھوڑے کی طرح بھاگتے علیزے کو روک کر بولا۔ علیزے نے اس کو گھورا۔ بتا بھی دیں، اب 2 منٹ گزر گئے ہیں، وہ ناراضگی بھرے لہجے میں بولی۔ احد نے اس کو دیکھا جو بہت ہی بے صبری تھی۔ چلو میں آتا ہوں، فریش ہو کر پھر نکلتے ہیں، وہ اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے بولا۔ علیزے نے نظر انداز ہوتے دیکھا تو منہ بنا کر بیٹھ گئی۔ خود بخود آنسو گالوں پر بھگونے لگے تھے۔ وہ آیا تو اس کو روتے دیکھا۔ وہ فوراً تیزی سے سیڑھیاں اترتا اس کے پاس آیا۔ کیا ہوا ہے؟ رو کیوں رہی ہو؟ وہ قدرے پریشانی سے بولا۔ آپ نے مجھے اگنور کیا ہے، وہ آنسو بہاتے ہوئے بولی۔ احد نے حیرانگی سے اس کو دیکھا۔ تمہیں اگنور کب کیا میں نے؟ دماغ تو نہیں چل گیا ہے؟ وہ جل کر بولا۔ آپ نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ آپ کو پتہ ہے میری بابا میری ہر فضول بات کا بھی جواب دیتے تھے، آپ تو اہم بات کا بھی نہیں دیتے۔ وہ آنسو پونچھ کر بولی۔ دیکھو بی بی، وہ سب تمہارے میکے تک تھا، اب یہ تمہارا سسرال اور میں تمہارا شوہر، تابعداری مجھے نہیں تمہیں میری کرنی ہو، نزلی نخوت سے بولا۔ علیزے نے قدرے حیرانگی سے اس کو دیکھا۔ اتنے دن علیزے نے اس کا یہ روپ نہیں دیکھا تھا۔ وہ بہت خیال رکھنے والا تھا، اس کی ہر بات سننے والا، سمجھنے والا، اور اب کیسے کہہ رہا تھا؟ علیزے نے بھرائی ہوئی آنکھ سے اس کو دیکھا۔ احد کو فوراً اپنے رویے کا احساس ہوا تھا۔ اچھا سوری، اور تم نے کوٹ جرسی کچھ بھی تو نہیں پہنا؟ راستے میں سردی ہو جائے گی۔ اب وہ پھر سے خیال رکھنے والا احد بن گیا تھا، علیزے کو بچوں کی طرح ٹریٹ کرنے والا۔ اوپر کمرے میں ہے، اس نے اشارہ کیا۔ احد نے اس کو دیکھا، مطلب صاف تھا اب احد کو ہی اوپر جانا ہوگا اور لانا ہوگا۔ احد نے اس کو گھور کر دیکھا اور اوپر چلا گیا۔ پیچھے علیزے کی کھلکھلاہٹ نے اس کو مسکرانے پر مجبور کر دیا۔ وہ نیچے آیا تو وہ اس کے کا انتظار کر رہی تھی۔ چلو اٹھو، جلدی سے پہنو یہ، احد نے کوٹ اس کو پکڑاتے ہوئے کہا۔ علیزے نے نفی میں سر ہلا دیا۔ آپ پہنائیں، میں کیسے پہنوں؟ وہ بھویں سکوڑ کر بولی۔ احد نے بحث کرنا مناسب نہیں سمجھا اور اس کو کوٹ پہنانے لگا۔ وہ بٹن بند کرنے لگا۔ جب اس نے علیزے کو دیکھا جو پاؤں اوپر کیے اس کے کندھے تک آنا چاہ رہی تھی، احد مسکرا دیا۔ وہ احد کے کندھے سے نیچے آتی تھی۔ احد خود نیچے بیٹھ گیا۔ وہ اس کے بٹن بند کرنے لگا۔ علیزہ اب مطمئن تھی۔ چلیں اب، کوٹ پہنا کر وہ بولا۔ علیزے نے سر ہلا دیا۔ وہ اس کے ساتھ باہر نکل آئی۔ پوش سے گاڑی نکالتے احد نے اس کو دیکھا جو دروازے پر کھڑی اس کو بہت غور سے دیکھ رہی تھی۔ دروازے سے باہر گاڑی کے آتے ہی وہ بھاگتی ہوئی باہر آ گئی اور بیٹھ گئی۔ کبھی تو بچپنا چھوڑ دیا کرو علیزے، وہ گیئر بدلتے ہوئے بولا۔ علیزے نے اس کو دیکھا۔ کون سا بچپنا، میں تو ہوں ہی ایسی، وہ کندھے اچکا کر بولی۔ ہاں مجھے پتہ ہے تم ہو ہی ایسی پاگل، وہ ڈرائیونگ پر دھیان دے کر بولا۔ علیزے نے اس کو گھور کر دیکھا اور باہر دیکھنے لگی۔ اللہ پوچھے گا تمہیں لڑکی، تم نے کھانا بھی نہیں کچھ دیا، اتنی بھوک لگ رہی ہے مجھے، احد اس کو گھور کر بولا۔ آپ یونیورسٹی سے کھا کر آئے ہوں گے، مجھے تو یہی لگا، خیر 3 گھنٹوں میں پہنچ جائیں گے، پھر کھا لینا، وہ آرام سے بولی۔ احد نے حیرت سے اس کو دیکھا۔ تمہیں اپنے شوہر کا کچھ خیال بھی ہے؟ وہ منہ بنا کر بولی۔ شوہر خود رکھ سکتے ہیں اپنا، رکھ تو میں نہیں سکتی اپنا، وہ منہ بنا کر بولی۔ تو مطلب اب تاریخ بدلے گی اور بیویوں کے بجائے شوہر بیویوں کا خیال رکھیں گے، وہ منہ پھیلا کر بولا۔ تو اس میں برا ہی کیا ہے؟
ہم تو اتنی معصوم سی ہوتی ہیں اور آپ لوگوں کو چاہیے ہمارا خیال رکھا کریں، وہ بھویں اچکا کر بولی۔ یار تم تو بہت تیز ہو، میں ایسے ہی تمہیں معصوم سمجھتا تھا، احد نے افسوس سے سر ہلا کر کہا۔ میں نے آپ کو بتایا ہے میں معصوم ہوں، وہ چڑھ کر بولی۔ ارے رکے رکے رکے، علیزہ چلائی۔ احد نے گڑبڑا کر ہنگامی حالات میں گاڑی روکی۔ کیا ہوا؟ وہ فوراً بولا۔ وہ دیکھیں پیچھے چاکلیٹ کی دکان ہے، مجھے چاکلیٹس لینی ہیں، اس نے چہرے پر معصومیت سجا کر کہا۔ احد نے اس کو قدرے غصے سے دیکھا۔ علیزہ تم آرام سے نہیں کہہ سکتی تھی؟ تم واقعی ہی جاہل ہو، میں تمہیں گھر ہی چھوڑ دوں گا، اب وہ وہیں رہنا، تم کوئی نہیں آنا میں نے تمہیں لے کر، احد نے غصے سے کہا۔ اس کی بات سن کر علیزہ خاموش ہو گئی تھی۔ احد سمجھا تھا کہ شاید وقتی غصہ کے سبب وہ خاموش ہو گئی ہے۔ تبھی گاڑی موڑ کر باہر نکل آیا۔ باہر مت جانا، یہیں رہنا، میں آ رہا ہوں، وہ اس کو کہتا ہوا باہر آیا۔ علیزہ کچھ دیر یوں ہی بیٹھی رہی مگر پھر ٹھنڈی ہوا کے لیے باہر آ گئی۔ احد لاک لگانا بھول گیا تھا۔ علیزہ گاڑی سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی تھی اور ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ بلا نظر آیا تھا۔ علیزہ نے خوشی سے اس کو دیکھا۔ وہ اگر اس کو میں نے پکڑ لیا تو اب میں اپنی کرسٹی کی سے شادی کر دوں گی، بیچاری کی عمر ڈھلتی جا رہی ہے، اس نے سوچا اور بلے کی جانب چل پڑی۔ وہ بلا بھاگ گیا جا رہا تھا اور علیزہ اس کے پیچھے پیچھے جا رہی تھی۔ اسے گھنا جنگل تھا، آگے گھنا جنگل تھا پر علیزہ پر تو بلا سوار تھا، وہ اس کے پیچھے پیچھے جا رہی تھی۔ ادھر احد نے جب دیکھا علیزہ نہیں ہے، اس کی جان پر بن آئی تھی۔ یہ لڑکی سدھر نہیں سکتی، اس نے افسوس سے سوچا۔ فوراً اسی راستے پر چل پڑا جدھر جنگل تھا۔ دل میں ہول اٹھ رہے تھے، جانے علیزہ کدھر ہوگی۔ وہ تیزی سے بڑھتا جا رہا تھا۔ علیزہ جنگل کے بیچ آ کر رک گئی تھی کیونکہ بلا کہیں غائب ہو چکا تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، پورا جنگل کالا سیاہ ہو رہا تھا، روشنی بامشکل ہی پہنچ رہی تھی۔ اس کی جان حلق میں اٹک گئی تھی، جانے اب وہ کہاں سے آئی تھی۔ ادھر احد نے اسے مزید مہلت نہیں دینی تھی اور سیدھی گولی مار دینی تھی۔ وہ رونے والی ہو گئی، اسے جنگل جانوروں کی غذا نہیں بننا تھا اور احد تو بہت اچھا تھا، کم از کم اتنا برا تو نہیں تھا جتنا وہ سوچ رہی تھی۔ اس نے احد کو آواز دی مگر اس کی آواز واپس آ جاتی مگر احد تک نہ پہنچتی۔ وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئی اور بے آواز آنسو بہانے لگی۔ تبھی اسے کسی کے چلنے کی آواز آنے لگی۔ وہ فوراً ڈر گئی، اگر کوئی جانور ہوا تو، یہ سوچ کر ہی اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ آگے کیا ہوا جاننے کے لیے جڑے رہیے اس ناول کے لاسٹ پارٹ سے۔ امید ہے آپ سبھی کو یہ ناول پسند آیا ہوگا، اگر پسند آیا تو پلیز لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔